اللہ 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 اللہ۔ ذبح کا درست طریقہ اور اس کے متعلق مسائل۔ تو یاد رکھیں، ذبح کے سلسلے میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اپنی قربانی یعنی اپنے جانور کو از خود ذبح کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانور کو خود ہی ذبح کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص ذبح کا طریقہ نہیں جانتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کسی قصائی وغیرہ سے ذبح کروائے تاکہ ذبح درست ہو اور جانور کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذبح کرنا سنت مبارکہ ہے، تو ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مستحب ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے۔ لٹانے کے بعد اگر کسی نے کوئی چھری تیز کی تو پھر یہ عمل اس کا مکروہ ہوگا۔ اور قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی وغیرہ اچھی طرح پلا دیں، بھوکا یا پیاسا کسی جانور کو ذبح نہ کریں۔ اس کے بعد جانور کو بائیں پہلو سے اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف، اور پھر ذبح کی دعا پڑھیں اور اس کو پھر ذبح کر دیں۔ تو مستحب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی بسم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان کوئی لفظ نہ ہو، کوئی واو وغیرہ کا اضافہ نہ ہو، ڈائریکٹ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ یہ طریقہ مستحب ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں چھری ہوگی، یعنی کہ ایک تو ہے ذبح کرنے والا، پھر دیگر لوگ بھی اس چھری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو جس کا ہاتھ چھری پر پڑے گا ان تمام کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی جان بوجھ کر اس تسبیح کو ترک کرے گا تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ جو لوگ بھی ذبح کے وقت چھری پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ان سب کا ان کلمات کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھول کر رہ جائے، گھبراہٹ میں بعض اوقات کے جانور تڑپ رہا ہوتا ہے یا اچھل رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں گھبراہٹ میں انسان بھول جاتا ہے اور چھری چلا دیتا ہے، تو پھر اس بھولنے کی معافی ہے، جانور بالکل حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح جانور کے حلال ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں کہ جو شخص اسے ذبح کرے وہ عاقل ہو، یعنی کہ مجنون، دیوانہ یا ایسا بچہ جو قربانی کے مفہوم کو نہ سمجھتا ہو قربان کرے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ البتہ ایسا بچہ ہے جو قربانی کے مفہوم کو سمجھتا ہے، سمجھدار ہے، وہ اگر قربانی کر دے تو پھر جانور حلال ہو جائے گا۔ اور یہ حکم صرف قربانی کے لیے نہیں بلکہ مطلقاً کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہے۔ یہ مسئلہ حلال اور حرام کا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی ایسا بچہ جو سمجھدار ہے وہ ذبح کرے تو جانور حلال، اور اگر جو سمجھدار نہیں ہے یا مجنون ہے وہ ذبح کرے تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا بد مذہب ہے جس کی گمراہی حد کفر تک پہنچ چکی ہے تو اس کا بھی ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا قصائیوں وغیرہ کے معاملے میں خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ جو ذبح کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری شرط، جانور کا اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یعنی کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا۔ اچھا، اس میں فقط اللہ ہی کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کے دیگر صفاتی نام رحمان، رحیم وغیرہ بھی کہے جا سکتے ہیں، بس یہ کہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے، کہ مثال کے طور پر کسی نے کسی بزرگ کے نام پر یا کسی اپنے پیارے کے نام پر یا خدا نخواستہ ثم معاذ اللہ من ذالک جیسے ہندو وغیرہ کرتے ہیں اپنے کسی بت کے نام پر ذبح کیا تو پھر یہ جانور کسی صورت حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح آخری شرط کہ جانور بوقت ذبح زندہ ہو، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ بس مر جائے گا، تو پھر اس جانور کے گوشت کو بچانے کے لیے فوری طور پر اس پر چھری پھیر دی جاتی ہے۔ یہ باتیں عام مشاہدے میں ہیں۔ تو اگر اس جانور میں زندگی کے کچھ اثرات باقی تھے پھر اس سے پہلے ہی ذبح کر دیا تو جانور حلال ہو جائے گا، اور اگر وہ بالکل اس کی جان نکل چکی تھی تو اب اس صورت میں ذبح کرنے سے بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان پر اچھی طرح سے توجہ دے کر ذبح کے وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔